أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج کا درس سورہ البروج سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ 81ویں سورت. یہ حقیقت اب آپ کے سامنے واضح طور پر آ چکی ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس سلسلہ کائنات میں اور خود انسانوں کی اپنی دنیا میں ہر شے ایک قاعدے اور قانون کے مطابق طے ہوتی ہے. اس پوری کائنات میں لا اینڈ آرڈر کی کار فرمائی ہے. نہ تو یہاں کوئی شے یوں ہی علل تک بائی چانس واقع ہو جاتی ہے، اور نہ ہی یہاں خدا کا تصور اس قسم کا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کے یہ آمر مطلق ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں کہ جب جی چاہا کک کہہ دیا، جب جی چاہا کک کر دیا. یہاں باہر کی دنیا کے اندر بھی قانون کی کار فرمائی ہے، اور اسی لیے انسانوں کی دنیا کے اندر بھی قانون ہی کی کار فرمائی ہونی چاہیے. اور انسان اپنے نظام کے اندر قانون کی کار فرمائی کو بروئے کار لائے یا نہ لائے، خدا کے قانون مقاصد عمل کے مطابق انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ایک قانون کے مطابق مرتب ہوتا. یہ ہے اصل و بنیاد قرآن کریم کی تعلیم کی، اور یہی ہے وہ محور جس کے گرد اس کے ساری وہ داستانیں ہوں اقوام کہن کی، وہ خارجی کائنات کے شواہد ہوں، انسان کی دنیا کے اخلاقی ضوابط ہوں، سیاسی معاشی یا معاشرتی نظام ہوں. وہ جس چیز کو بھی بیان کرتا ہے اس کا نقطۂ معاشرہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں ہر شے قانون کے اور ضابطے کے دائرے میں چلتی ہے، اس سے باہر نہیں جاتی. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ نظام کائنات کو سامنے لاتا ہے کہ نظام کائنات میں قانون کی کار فرمائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن یہ آسانی سے بھی آپ غور کیجئے تو ہمارے اس دور میں سمجھ میں آتی ہے جسے ہم سائنٹیفک ایج کہتے ہیں. اور یہ تو بڑی ریسنٹ چیز ہے، حال ہی کی چیز ہے. خود یورپ میں بھی یہ کچھ 17ویں صدی کی طے ہے، لیکن قرآن تو 6 صدی عیسوی کی باتیں کر رہا ہے. اس دور میں یہ باتیں کہی گئی تھی. تو آپ غور کیجئے کہ کس زمانے میں یہ چیزیں قرآن نے کہیں، اور دنیا کس طرح سے اپنی علمی ترقیوں کے ساتھ، انسان اپنے تجربات کے ساتھ، ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہی صحیح، کس طرح رفتہ رفتہ بتدریج اس حقیقت تک آتا چلا جا رہا ہے کہ یہاں کار فرمائی قانون کی ہے. یہاں کوئی شے بھی یوں ہی ہنگامی طور پر وجود میں نہیں آ جاتی. خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی کے لیے عربوں جیسی قوم کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ ستاروں کو سامنے لایا کرتا ہے، ان سے دلیل دیا کرتا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی تھی. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عرب صحرا نورد قوم تھی، شہروں اور بستیوں میں بہت کم آبادی تھی، جنگلوں اور ریگستانوں میں وہ چلتے رہتے تھے. ہر صبح سفر، ہر شام سفر، بلکہ صبح کو تو بہت کم سفر ان کا ہوتا تھا کہ سورج کی گرمی تمازت ریگستان
انہیں اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ دن کے وقت وہ سفر کریں. راتوں کو سفر کرنا، راتوں کا سفر بھی کوئی جیٹی روڈ کے اوپر نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک ایک پکی سڑک لگی بنی چلی جا رہی ہے. ریگستانوں میں سفر کہ جہاں کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی سڑک نہیں، کوئی شاہراہ نہیں، کوئی پگڈنڈی نہیں، راستے کے نشانات بھی نہیں ہوتے تھے. نشانات کی یہ کیفیت کی اگر صبح کے وقت کہیں ریت کا ٹیلا ہے تو دوپہر کے وقت وہاں دیکھیے تو کچلی میدان ہوگا، وہ ٹیلا جہاں سے کہیں اور پہنچ چکا ہوتا. کوئی نشان راہ نہیں، کوئی راستہ متعین نہیں. رات کی تاریکیوں میں وہ سفر کرتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھول جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا تھا یوں چاہیے کہ وہ بھول جاتے ہوں تو ان سے ہی پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر تم اس طرح سے اپنے سفر میں متعین راستوں پہ چلتے تھے. تو ان کے لیے ایک ہی ہادی طریقت، ایک ہی رہنما ہوتا تھا اور وہ رہنمائی ہوتی تھی ستاروں. وہ لوگ ان ستاروں سے اپنے راستوں کو متعین کرتے تھے اور اسی لیے ستاروں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے. ان سے کہا یہ جاتا تھا کہ آپ سوچو تو صحیح کہ اگر اس کائنات میں یوں ہی جو کچھ ہو رہا ہے ہنگامی طور پر ہی ہوتا ہو، قاعدے اور قانون کے تابع نہ ہوتا ہو، تو یہ ستارے تمہیں ہمیشہ صحیح رہنمائی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا تم اسی سے نہیں سمجھتے کہ یہاں کار فرمائی قانون کی ہے؟ یہ ایسی محکم دلیل تھی، ان کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتی تھی. اور آج ہمارے ہاں علم الافلاک کے بلند ترین ماہرین کی سمجھ میں بھی یہی بات آ جاتی ہے جب ان سے یہ کہا جائے کہ ان ستاروں اور سیاروں کی دنیا پہ غور کرو، کس طرح عظیم شان قانون کی زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے ہیں. ایک ہی دلیل ہے جو 1300 سال پہلے کے بادی نسیم عرب کو بھی مطمئن کر دیتی ہے اور آج کے سر جیمز جینز کو بھی مطمئن کر سکتی ہے. یہ ہے قرآن کریم کا وہ انداز بیان، وہ دلائل اور شواہد لانے کا طریق کہ جس سے وہ ایک اونٹ چرانے والے کو اور ایک آسمان پہ اڑنے والے کو دونوں کو ایک دلیل سے مطمئن کر دیتا ہے. اور اسی سے اس نے آغاز کیا اس سورت کا کہ وہ سمائے ذات البروج، یہ بلندیاں، فضا کی یہ بلندیاں، یہ تو ہوا سما، یہ صاحب ہے. اور سما کے جو ذات البروج ہے، جس میں بروج ہے، بروج برج کی جمع ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ آسمان میں 12 برج ہوتے ہیں. اب تو وہ جنتریاں ہمارے ہاں بہت کم ہو گئی ہیں، اس سے پہلے وہ عام ہوا کرتی تھی، شاید اب بھی زیادہ عوام میں وہ چلتی ہوں. ان میں برج دیے ہوئے ہوتے تھے آسمانوں کے، اور وہ ہوتا تھا کہ سورج فلاں برج میں داخل ہو گیا، برج زحل میں اور برج عطارد میں، اور اس سے پھر عجیب قسم کی فالیں لیتے تھے. یہ قدیم علم الافلاک میں 12 برج گنے جاتے تھے، لیکن عرب ان سے واقف نہیں تھے. یہ تو قوم ہی عجیب تھی، تہذیب و تمدن کی کوئی کرن یہاں آئی نہیں تھی. بالکل فطرت کے خطوط پر یہ زندگی بسر کیا کرتے تھے. اس لیے یہاں یہ جو برج کہا ہے تو یہ وہ 12 برج نہیں ہو سکتے جو یونانیوں کے ہاں علم الافلاک میں تھے. یہاں تو یہ بڑے سادے معنوں میں یہ بات استعمال ہوئی ہے. بروج، برج، علمی طور پہ یہاں پھر عربی زبان اور عربوں کے ہاں اس زبان میں جو انہوں نے استعمال کیا تھا وہ پھر بات ظاہر سامنے آ جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ عرب 1000 سال تک وہ ایک ہی کام میں لگے رہے، اور وہ تھا اس زبان کو، عربی زبان کو اس طرح سے شائستہ، اس طرح سے آراستہ، پیراستہ، علی، بلند بناتے چلے جانا کہ یہ قرآن جیسے حقائق کی متحمل ہو سکے.
میں سمجھتا ہوں یہ فطرت کا بڑا عظیم پروگرام تھا، کوئی اور زبان اس کی مطابق اور ہو سکتی تھی کیا کہا جائے، آج بھی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی یہ کیفیت ہے کہ دنیا کی زبانیں بہت آگے پہنچ چکی ہیں، لیکن مجھ سے نہیں، خود یورپ کے جو بڑے بڑے زباندان ہیں ان سے سنیے۔ جد لکھتا ہے دا ماڈرن فرینکل اسلام میں کہ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا، بہت بڑی چیز۔ اس نے اپنے ہاں کے ترجمہ کرنے والوں سے کہا ہے، حالانکہ ان کی انگریزی زبان، پھر اس انگریزی زبان میں وہ اتنے بڑے وہ ماہرین تھے، عربی بھی جانتے تھے، انگریزی بھی، کی بھی اساتذہ تھے، رابن جیسے، تیل جیسے، اس نے ان کو جھٹک کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ قرآن ہے کیا، جو یہ ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ کوئی دوسری زبان ان الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی، وہ کہتا ہے۔ زبان کے اعتبار سے میں بات کر رہا تھا، یہی برز آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو اس زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، ایک روٹ ہوتا ہے، اوپر تک عمارت اٹھتی چلی جاتی ہے، اس کے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں قاعدے کے مطابق، اور وہ جو بنیادی معنی ہوتے ہیں وہ ہر لفظ کے اندر اس کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات، اتنی ہی نہیں، ان کے ہاں تو اس سے اور آگے بات چلی گئی ہے۔ مثلا جس مادے کے اندر جیم، بے اور رے کے حروف آ جائیں، جس لفظ کے اندر بھی یہ حروف آ جائے اس میں شدت اور قوت کے معنی ہوں، یعنی وہ بے رے جیم ہو، رے بے جیم ہو، رے جیم بے ہو، یعنی یہ تین جو ہے یہ اگر کسی لفظ کے اندر یہ آ جائیں تو اس میں شدت اور قوت کا مفہوم ہوگا، اور اگر ان میں بے اور رے اکٹھے آ جائیں تو اس میں اظہار کا مفہوم ہوگا، کسی چیز کی نمود کا مفہوم ہوگا۔ تو جیم، بے اور رے اگر یہ اکٹھا یوں آتا ہے تو شدت اور قوت اور اظہار تینوں آئیں گے۔ کوئی لفظ عربی زبان کا جس میں یہ چیز یوں آ جائے گی اس میں یہ مفہوم پایا جائے گا۔ تیس زبان ہے، یہ تھی وہ زبان جس کے اندر یہ قرآن نازل ہوا تھا، وہی اس لیے سب تک میں یہ بات بروز سے کہہ رہا تھا۔ بروز کے معنی شدت، قوت، ابھار، نمود، اظہار، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ان ستاروں کے لیے صدی عیسوی میں جبکہ یہ زیادہ سے زیادہ چمٹماتے ہوئے چراغ نظر آتے تھے، اس سے زیادہ کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ ان کے متعلق یہ کہنا کہ ان میں ابھار پیدا ہوتی ہے، یہ ابھری ہوئی چیزیں ہیں جن میں شدت ہے، قوت ہے، نمود ہے، ابھار ہے۔ پلانٹ کا تصور ہی نہیں اس زمانے میں آ سکتا تھا، یہ قرآن نے پہلی دفعہ تصور دیا ہے اپنے ہاں ان پلانٹ کے متعلق کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ابھری ہوئی کچھ چیزیں، دوسری چیز یہ کہ یہ فضا کی تہنائیوں کے اندر تیر رہی، تیسری چیز یہ کہ یہ اپنے اپنے دائروں کے اندر گردش کر رہے، چوتھی چیز یہ کہ یہ ذات الرجع ہیں جن کی گردشیں دوہری ہیں، اپنے ایکسل کے اوپر بھی گردش کرتے ہیں کہ پہلو بدل بدل کے تمہارے سامنے آتے ہیں، اور اختلاف لیل و نہار بھی ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ چھٹی صدی عیسوی میں زمین کی باتیں تو ایک طرف رہا، آسمان کی باتیں کرنے والا یقیناً اس ماحول کا انسان تو نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا سرچشمہ اس علم کا انسانی علم، انسانی ماحول اور اس کے تاثرات نہیں تھے۔ سماع ذات البروج، یہ بلندیاں کہ جن کے اندر یہ ابھرے ہوئے ظاہر ہونے والے قوت اور شدت کے حامل اتنے بڑے یہ سیارگان تیرتے پھر رہے ہیں، ان سے کہا کہ یہ ایک حقیقت پر شاہد ہے
وہاں کی دلیل لائی جا رہی ہے، وہ حقیقت کون سی ہے جس کے اوپر یہ شاہد ہے؟ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وہ انقلاب جو انسانی دنیا کے اندر جس کے متعلق وعدہ کیا جا رہا ہے کہ انسانی دنیا کے اندر وہ انقلاب آ کر رہے گا، یہ اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اب دونوں میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ قدر مشترک ان دونوں میں کیا ہے؟ آسمان کی فضاؤں کے اندر یہ ستارے، انسانوں کی دنیا کے اندر کا انقلاب، قدر مشترک ان کے اندر ہے قانون، وہ بھی ایک لگے بندے قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ انسانی زندگی کے اندر بھی ایک قانون کی کار فرمائی ہے، اور قانون وہی ہے کہ جب کبھی کوئی قوم یوں کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے، اسی کو قانون کہتے ہیں۔ یہی یوم موعود ہے قرآن کے ہاں، کہ انسانی زندگی کے اندر جو آنے والا انقلاب ہے وہ، اور اس انقلاب کے متعلق کہا کہ وہ شاہد و مشہود، شاہد یہ خود رسول جو اس کی شہادت دے رہا ہے تمہارے سامنے کہ ایسا ہو کر رہے گا، مشہود وہ خود ہونے والا واقعہ ہے کہ جو ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں، شہادت دیتی ہیں اس بات کی کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ عام ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد عام تفسیریں جو ہمارے ہاں آئیں وہ یہ کہ خندقوں والے جو اس میں آگ جلاتے تھے ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے متعلق ہماری تفاسیر میں مختلف چیزیں آئیں۔ کہیں یہ کہا گیا کہ یمن میں یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا ذی نواس، اس نے عیسائیوں کو قتل کیا، پھر ان کو خندقوں میں جلا دیا۔ تو یہ عیسائیوں کے متعلق تھی کہ جس نے یہودیوں کو اس طرح سے جلایا تھا۔ بہرحال یہ ان کے خیالات تھے، لیکن قرآن کی ساری آیتیں آگے ہم چل کے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی گزرے ہوئے واقعے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہر دور میں سامنے آئے گی۔ بات ہو رہی ہے حق اور باطل کی کشمکش کی، بات ہو رہی ہے اس تصادم کی۔ وہ انقلاب عظیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رفقا کی جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لا رہے تھے، اس کی مخالفت ہو رہی تھی مفاد پرستوں کی طرف۔ یہ ٹکراؤ ہے، یہ تصادم ہے، اور اس تصادم نے آخر میں جنگ کی شکل اختیار کرنی ہے، اور جنگ کی محیط ترین شکل یہ ہے کہ خندقیں کھودی جائیں، اس میں آگ جلائی جائے۔ اس زمانے میں حفاظت کے لیے بہترین چیز ہوتی تھی کہ خندقیں کھودی جائیں، اس کے اندر آگ جلا لی جائے، اس میں حفاظت کا سامان پیدا کر دیا جائے۔ یہ جنگ کی محیط ترین شکل تھی۔ کہا گیا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ اب اس آنے والے انقلاب کو، ان داعیان کو اس طرح سے جنگ کے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے، کہا کہ یہ قانون نظام کائنات کا قانون یہ ہے کہ یہاں کوئی تخریبی قوت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہمیشہ تعمیری قوتیں کامیاب ہوں گی۔ حق کہتے ہی تعمیری قوت کو ہے، باطل کہتے ہی تخریبی قوت کو ہے۔ کہا کہ یہاں جو تصادم ہو رہا ہے اس تصادم میں بھی یہ قانون کار فرما ہے کہ تعمیری قوتیں، کنسٹرکٹیو فورسز ہمیشہ غالب آ کر رہیں گی ڈسٹرکٹیو فورسز کے اوپر، تخریبی قوتوں کے اوپر۔ لہذا یہ لوگ جو ذاتی مفاد پرستیوں کے اپنے نظام سرمایہ داری کی حفاظت میں اٹھ کے کھڑے ہوں گے، وہ خدا کے نظام ربوبیت کو جو پوری نو انسانی کی نسل و نما کی ذمہ داری لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، یہ اس کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ کتنی بڑی جنگی تیاریاں کیوں نہ کر لیں، خندقیں کھود لیں، آگ بھڑکا دیں اس کے اندر، لیکن ٹوٹے نہ، تباہ یہی ہوں گے، یہ نظام تباہ نہیں ہو سکتا۔ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، یہ کرتے ہیں اور پھر اس پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں اپنی تدبیروں کو کہ کس طرح سے یہ کار فرما ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ خود کرتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ،
میں نے کہا تھا نا کہ اگلی ہی آیت میں بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کس کے متعلق کہا گیا ہے. کہا کہ یہ کچھ خود کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو مومنین کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی تماشا سمجھ کے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. خود بھی اس انقلاب کے خلاف یہ کارروائیاں کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگ اس کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی تماشبین کی حیثیت سے یہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. خوش ہوتے ہیں جی میں کہ ان کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے. اب دیکھیے ان کے اوپر تباہی آئی, اب یہ حالات ہوئے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. کہا کہ یہ ان سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں؟ اتنی بڑی جنگی تیاریاں, ان کی تباہیوں کے اوپر اتنی خوشیاں منانا. کہا کہ یہ انتقام ان سے کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ صرف اس بات کا کہ یہ خدا پر ایمان کیوں رکھتے. یہ ہے وہ بہت بڑا جرم جس کی بنا پر یہ ساری تباہیاں بربادیاں ان کے لیے لائی جا رہی ہیں. اس کی تمنائیں کی جا رہی ہیں کہ یہ خدا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں. بات تو اتنی کہنی کہ خدا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں, لیکن یہ تو قرآن ہے. خدا کی دو صفتیں جہاں بیان کی اور ان دو صفتوں کے اندر پورا نظام جو تھا جس کے لیے یہ لوگ لڑ رہے تھے وہ بیان کر دیا. عزیز اور حمید. عزیز غلبے اور قوت کا مالک. غلبے اور قوت کا مالک تو تنگیز اور ہلاکو بھی ہوتا ہے. وہ تو دنیا کا ہر مستبد قاہر بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن خدا صرف عزیز نہیں, وہ ایسا عزیز ہے جو حمید ہے. ساتھ اس کا غلبہ اور قوت اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مستبد قوتیں ہوں ان پر وہ غالب آئے تاکہ ساری دنیا کی زبان سے اس کی حمد و ثنا کے زمزمے بلند ہونے والا ہے. صاحب قوت کی تاریخ میں کوئی قصیدہ نہیں پڑتا, لیکن ایک قوت دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے بعد دنیا کا ہر مظلوم اور مقہور اس کے حق میں دعائیں دے رہا ہوتا ہے. خدا کا غلبہ حمید کا غلبہ ہے. اس سے نظر آیا کہ وہ مظلوم کو ستانے کے لیے نہیں ہے, ظالم کی کلائی کو مروڑنے کے لیے ہے کہ ہر مظلوم کے زبان سے اس کے لیے تحسین و آفرین کے کلمات بلند ہوں. اور خدا کا نظام بھی دنیا کے اندر جب قائم ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ ان غلبوں کا مالک ہوگا کہ جن غلبوں کے نتائج میں مظلوم انسانوں کی دعائیں کی زبانوں سے اس کے لیے دعائیں نکلے. اسے عزیز اور حمید ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا جو میں نے کہا کرتا ہوں کہ خدا کی جو صفات آئیں جن آیات میں ان سے یوں ہی آگے نہ گزر جانا چاہیے. ہم دیکھنا چاہیے کہ یہاں خاص طور پہ یہی صفات کیوں بیان ہوئی ہے. صفات کے اسماء الحسنی بہت سی ہیں, لیکن موضوع اور عنوان کے اعتبار سے خاص وہاں صفات وہی آئیں گی جن کا ذکر کیا جانا مقصود ہوتا ہے. عزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض. ملک السماوات کبریائی, اقتدار, سورینٹی, یہی ہے جو اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے. اسی کا نام قانون کی کار فرمائی ہے کہ جس سے بلند کوئی اور قانون نہ ہو. کائنات میں اسی کا قانون کار فرما ہے. اب یہ آپ نے دیکھا کہ ذات البروج سے بات جو شروع ہوئی تھی تو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید, اور ہر شے کو اپنی نگاہ میں رکھنے والا. کوئی شے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں, اور ساری کائنات میں کار فرمائی اور اقتدار اعلیٰ اسی کے قانون کا ہے. یہ وہ خدا کہہ رہا ہے جس کی کار فرمائی کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ جو اس حق کے نظام کی مخالفت میں اس طرح سے کمر بستہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بالآخر ہلاک ہو کر رہے ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ. دیکھیے جہاں بات صاف ہو گئی. یہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر اب اس پر بھی اپنی روش سے باز نہیں آتے. انہیں سمجھ لینا چاہیے
کہ ان کی یہ بے محابہ قوتیں انہیں تباہی سے بچا نہیں سکتی. اس کے بعد تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، اور وہ اس قسم کی تباہی اور بربادی ہوگی کہ ان کے سارے ساز و سامان حیات کو جلا کر جھلسا کر راکھ بنا کر رکھ دے گی. یہ عذاب کے لفظ سے ہمارا ذہن پھر وہی مذہب کے تصور کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایبسٹریکٹ کی چیز ہے، مبہم کی چیز ہے، کسی طرح سے یہ آتی ہے. یہ چیز نہیں ہے جسے آپ تباہی اور بربادی کہتے ہیں، جسے آپ غلط نظام کے نقصان رساں تباہ کن نتائج کہتے ہیں، اسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کی اس روش کا فطری نتیجہ ان کے حق میں تباہی اور بربادی، اور ایسا ہو کے رہے گا. یہ تو ایک نیگیٹو پہلو ہے، یہ تو منفی پہلو ہے جو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. اگر ان کی قسمت بگڑ جائے بھی ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچے. لیکن دوسری طرف یہ جماعت ہے کہ یہ جو تعمیری کام کر رہی ہے، یاد رکھیے ایک تباہی وہ ہے کہ جو فطرت کے قانون کے مطابق ان کے اوپر تو آتی ہے، اگر مقابلے میں دوسری قوم ایسی نہیں ہے کہ جو تعمیری قوتوں کی حامل ہے اور تعمیری نظام قائم کرنا چاہتی ہے، ان کی تباہی سے انہیں نہیں کچھ فائدہ پہنچ سکتا. لیکن اگر ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم ہے جو خود مثبت اور تعمیری نظام کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، تو ان کی تباہی ان کی کامرانی کا باعث بن جاتی ہے. اسی لیے جہاں یہ کہا کہ ان کے لیے یہ تباہی اور بربادی ہوگی، اس کے مقابلے میں کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو ان صداقتوں کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کی اپنی ذات بھی سنور جائے اور یہ حسن کائنات بھی نکھرتا سنورتا چلا جائے، ان کی کیفیت یہ ہوگی، ان کو اس دنیا کے اندر بھی اس قسم کا معاشرہ ملے گا کہ جس کی شادابیوں اور اس کی گفتگیوں پر کبھی خزاں نہیں آئے گی. اور یہ چیز ذالک الفوز الکبیر. اب تو آپ کو یہ معلوم ہے نا، میرا خیال ہے 2 درس پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے مذاہب میں منتہائی مقصود سیلویشن یا نجات ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی انسان کی. نجات یا سیلویشن کے معنی یہ ہے کہ جس مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہے اس مصیبت سے اسے رہائی مل جائے. نجات کے تصور میں پہلے یہ چیز پری ریکویزٹ ہے، پہلے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان ایک مصیبت میں مبتلا ہے اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے. پہلے اسے اس جیل خانے کے اندر پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا. اب اس کے بعد اس کی ساری قد و کاوش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس مصیبت سے وہ نجات حاصل کر لے. قرآن کا تصور یہ نہیں ہے. قرآن تعمیری چیزیں دیتا ہے، وہ انسان کے لیے پازیٹیو اچیومنٹ کہتا ہے. اس میں انسان نے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ بننا ہے، آگے بڑھنا ہے. اسی لیے قرآن کریم جو محاسن بیان کرتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا، اسے فوج سے تعبیر کرتا ہے، اچیومنٹ سے تعبیر کرتا ہے. ایک تعمیری سامان حیات حاصل ہوتا ہے، اس کو وہ نجات نہیں پاتا، چھٹکارا نہیں کسی عذاب سے پاتا. آگے بڑھنے کے لیے سامان حیات اس کو مل جاتا ہے. اور فوز بھی ہے فوز الکبیر کہ جو اس کے اندر کبریائی کی صفت خداوندی حد بصیرت کے اندر پیدا کرتی چلی جائے. اور پھر کبیر جس وزن کے اوپر ہے عربی زبان میں، وہ یہ کہ ہنگامی طور پہ ایسا نہ ہو، بلکہ یہ چیز ہوتی چلی جائے، متواتر ہوتی چلی جائے، التزاماً ایسی ہوتی چلی جائے. اس میں یاد رکھیے مذہب کی دنیا کے اندر تو تکبر تو شیطان کا کام ہے. یہاں تو کسی کے لیے کبریائی، بڑائی، یہ چیز تو بہت بری معیوب سمجھی جاتی ہے نا. لیکن دین کی دنیا میں یہ چیز نہیں ہے. وہاں پستی اور ذلت بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے. رفعت اور بلندی اور کبریائی اور بڑائی جو ہے یہ تو شرط انسانیت ہے. خدا کی خود ایک صفت المتکبر ہے.
وہ انسان کے اندر اس صفت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ذلت اور پستی جو ہے یہ منافی ہے انسان کی ذات کی۔ شرط انسانیت جو ہے اس میں عفت اور کبریائی آنی چاہیے، اس میں قوت آنی چاہیے، بلندی آنی چاہیے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اس کا نتیجہ فوز الکبیر، ایک ایسی اچیومنٹ ہے کہ جس میں بڑا ہونے کی یہ صفت پائی جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ الاکبر تو خدا کی ذات ہے، بلندیوں کی انتہا پر کہ جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے نیچے خدا کی یہ صفات انسانوں کے اندر بھی بشریت کی حد کے اندر رہتے ہوئے یہی صفات خدا بندی انسانوں کے اندر بھی جھلکتی ہیں۔ پستیاں اور ذلتیں مومن کا شرط نہیں ہے۔ مومن وہی ہے کہ جس کی ذات کے اندر کبریائی اور رفعت اور بلندیاں اور عظمتیں جھلک رہی ہوں، یہ ہے مومن کی صفت۔ یہ اس کی کبریائی پھر کہہ دیں کمزوروں اور مظلوموں کو دبانے کے لیے نہیں ہوگی، مستبد اور ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے ہوگی۔ اسی لیے اس کی کبریائی جو ہے محمود ہے۔ سلطنت کا تکبر جو ہے وہ واقعی مضمون ہے۔ تکبر بجائے خیش مضمون چیز نہیں۔ تکبر یا بڑا ہونا جو ہے اس کبریائی کا جو استعمال ہے اس سے یہ چیز متعین ہوگی کہ یہ مضمون ہے یا محمود ہے۔ اگر کسی کی بڑائی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، مظلوم اور ناتواں کو دبانے کے لیے ہوگی تو وہ واقعی سلطنت ہے۔ اگر وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے ہوگی تو یہ بڑی محمود ہے دنیا کے اندر۔ یہیں سے یہ بات بتائی کہ ان کو بھی یہ بڑائی حاصل ہوگی۔ ان کے مقابلے میں یہ لوگ جو مخالفت کے لیے ابھرے ہیں ان سے کہہ دینا چاہیے عظیم آئے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، ان سے کہہ دو کہ تمہارے خدا کے قانون مکافات کی گرفت بڑی سخت ہوا کرتی، بڑی سخت گرفت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہی خدا جو رحیم اور رحمان اور منان اور رؤوف ہے، وہی جو الغفور اور ودود ہے، ابھی آتا ہے یہ لفظ، وہی خدا ہے، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ ساتھ لاپ سائڈڈ ہونی نہیں چاہیے، ایک ہی طرف تو نکل جانے والی۔ اور آپ کو تو اب معلوم ہے نا کہ قرآن کریم نے تو خاص طور پہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کسی صفت خداوندی میں بھی ایک طرف کو نکل جاتے ہیں جسے الحاد کہا جاتا ہے، کہا نظر اللہ کی نظر دھونا سی، ان سے کنارہ تک ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ چیز جو ایک ہی طرف ہے، تین کی طرف نکل جانا ہے، خواہ وہ صفت خداوندی کیوں نہ ہو، قرآن اس کو بھی مضمون قرار دیتا ہے۔ وہ تو یہ تدالتا رہ کرتا ہے، صرف مرضی آپ کے یہاں اگر آ جائے گی تو ابھی تو تصور ختم ہو جائے گا۔ خود عیسائیت کے مورخ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2000 سال میں دنیا میں جس قدر ظلم اور استبداد کو بد لگام کیا ہے، عیسائیت کے رحم کے تصور نے بد لگام کیا، لیکن دوسری طرف اگر جلی ہوئی انگلی کے لیے مرہم نہ دی جائے، یہ بھی کچھ کی آتی ہے۔ یہ ہے یہودیت کا تصور، یہ ہے ہندوؤں کا تصور کہ ان کے ہاں عدل ہی عدل ہے، اس کا مداوع نہیں، اس میں توبہ نہیں، اس میں باز آفرینی نہیں، واپس لوٹنا نہیں ہے۔ قرآن کا تصور یہ ہے کہ اگر غلطی سے غلط قدم اٹھ جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے انسان واپس آ سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اور یہی وہ تلافی کا امکان ہے، یہی اس کو یہ اپرچونٹی دینا ہے کہ جسے خدا کی مرضی یا رحم کیا کہا جاتا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی گرفت بڑی سخت اور بڑی محکم ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ سہج اس کو ایبسلیوٹ نہیں لینا چاہیے کہ گرفت ہی گرفت ہونی چاہیے۔ گرفت اور گرفت کے اندر بھی فرق ہے۔ جہاں بطش ربے کا کہا ہے تو یہ تو بڑی قابل تعریف بات چیز ہے، گرفت ہوئی۔ وہ قوم عاد و ثمود کے متعلق دنیا کی جبارین قومیں جو تھیں، مستبد قومیں جو تھیں، ان کے متعلق قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے سورہ شعراء میں غالباً کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وہی لفظ بطش
ان سے کہا گیا کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو اس طرح سے پکڑتے ہو کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہو، یعنی یہ ان کے خلاف جرم قرار دیا گیا۔ تو ایک تو وقت یا گرفت ہے ایک جابر مستبد کی کہ جو محض ظلم توڑنے کے لیے دوسرے کی گرفت کرتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے، اور ایک وقت ہے تمہارے خدا کی کہ جو مظلوم کی مدافعت کے لیے ظالم کی کلائی مروڑتا ہے۔ یہ ہے فرق ان چیزوں میں۔ قوت بجائے خیش نہ محمود ہے نہ مضمون ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ قوت کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ ان میں اکثر ابے کا نتیجہ، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے، کہاں سے بات شروع کرتا ہے قرآن کہاں لے جاتا ہے کہ انہ ہوا یبدئ و یعید۔ دو لفظوں میں یہ سارا نظام تخلیق کائنات اس میں آ گیا۔ لفظی معنی تو وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے، جو عید کے معنی جو لفظوں میں نہیں بیان نہ کر سکتا کہ جامع لفظ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ بدا تو یہ ہے ابتدا کرنا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی عقل حیرت میں رہ جاتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتی۔ یہ سلسلہ کائنات عدم سے وجود میں کیسے آ گیا، نتھنگنیس سے یہ شے وجود میں کیسے آ گیا، کچھ نہیں تھا تو یہ کیسے بن گیا۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس میں انسانیت کی پوری تاریخ میں انسان کو برپا حیرت میں گم رکھا ہے۔ جس طرح سے پہلے دن کا انسان حیرت کے مقام میں تھا، اسی طرح آج کا انسان بھی حیرت کے مقام میں ہے، اور آخری انسان بھی حیرت ہی کے مقام میں ہوگا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو گئی، یہ وجود میں کیسے آ گیا۔ میٹیریلسٹ جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ شاید کسی طرح سے یہ وجود میں آ گیا۔ خدا پر ایمان لانے والے نے یہ کہا کہ خدا اس کو عدم سے وجود میں لے آیا۔ یہاں سے تو کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن آگے چلیے تو یہ فرق پھر وہیں مل جاتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید پھر یہ خدا کہاں سے آ گیا۔ یہاں اس کو بھی کھڑا ہو جانا پڑتا ہے۔ یہ مقام ہے ہی نہیں، عقل کے بس کی بات نہیں۔ وہ اس لیے کہ عقل انسانی محدود ہے، اور یہ شے جو ہے یہ نامحدود تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے یہ شے، یہ حقیقت، یہ نقطہ اس کے بس کی بات ہے کہ اگر یہ اب خود وجود میں آ گیا تو کیسے آ گیا؟ کبھی اب خود بھی کوئی شے وجود میں آیا کرتی ہے۔ یہ تو کوئی خالق پیدا کرنے والا ہوگا جو وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے جب ان کے مقابلے میں یہ دلیل دے کہ ہم خالق تک پہنچے تو ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ صاحب پھر خالق کیسے وجود میں آ گیا؟ اس کا جواب ہم بھی نہیں لے سکتے، عقل انسانی نہیں دے سکتی۔ یہاں تو ماننا ہی پڑتا ہے، کسی ایسے خالق کو ماننا پڑتا ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی نا، ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ دونوں جو نظریے ہے کہ اب خود وجود میں آ گیا ہے وعدہ، یا یہ کہ خدا اب خود موجود تھا، ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، اور اس فرق سے خود انسان کے اعمال پہ کتنا اثر پڑتا ہے، یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا، اس میں سے وقت میں یہ بات بیان نہیں کر سکتا۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ انہ ہوا یبدئ فاطر السماوات والارض بدیع السماوات والارض، اوریجنیٹر جسے آپ کہتے ہیں، اوریجن وہ اس سے کرنے والا، ابتدا وہ ہے جو اس نے کی۔ اب یہ ابتدا کرنے کے بعد اگلا نظریہ یہ تھا کہ کیا ہر شے جس طرح سے آج موجود ہے اسی طرح سے ابتدا میں وجود میں آ گئی تھی؟ انسان کا ذہن کچھ نہیں مانتا چلا آ رہا تھا، تاکہ ہمارے اس دور میں آ کر یہ چیز کام میں آئی کہ نہیں۔ اشیاء کی ابتدا تو بہت ہی سست حالت سے، حقیر سی حالت میں، ابتدائی حالت میں وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ آپ کے ہاتھ کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں جنہوں نے اس سے پہنچایا کہ ہر شے کو مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، گردشیں کرتے ہوئے یہ مختلف مراحل اور منازل میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی اس حد تک پہنچتی ہے جس میں آج ہمیں وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ کا 18 سینچری میں صرف اس کی ابتدا ہوئی، اس نظریے کی کہ دنیا میں جو شے وجود میں آتی ہے ابتداً وہ اس کی شاید کچھ بالکل مختلف ہوتی ہے،
اور پھر وہ گردشیں کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی چلی آتی ہے تاکہ وہ کسی ایک مقام پہ جسے اس کا نقطہ تکمیل کہیے وہاں تک پہنچ جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے عادہ جسے کہتے ہیں، عین واو دال، عود کر کے آنا، یعید کے معنی، پلٹنا لوٹنا جس کے عام معنی کیے جاتے ہیں، صرف اتنے معنی نہیں ہے زبان کے اعتبار سے. اس کے معنی ہوتا ہے گردشیں دینا کسی چیز کو، اور گردشیں دیتے ہوئے اس کے معاد تک پہنچا دینا کہ جس کے بعد مزید گردش اس میں نہ آئے، جسے اس کا مقام تکمیل کہیں گے، جسے اس کی ڈیسٹنی کہیں گے. آپ ایک لفظ میں پتہ نہیں یہ قوم کیا تھی، میں تو حیران رہ جاتا ہوں صرف ان کی زبان دیکھ کر. ورنہ یہ لفظ جو تھا اس کے بنیادی معنی تھا بار بار آنا، لوٹ کر آنا، لیکن ان کے ہاں لوٹ کر آنا، بار بار آنا، گردشیں دینا، اور اس کے بعد یہیں سے لفظ و معاد کے جہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے نقطہ تکمیل تک پہنچے اور پھر اس میں گردش پیدا نہ. اب اس میں لامتناہیت جو ہے، ایٹرنٹی جو ہے اشیاء کے لیے، اس کا تصور بھی ختم ہو گیا. ورنہ یہ ایک اور مشکل ہو جاتی کہ جہاں ابتدا معلوم نہیں تھی آپ کی کہاں سے یہ ہوگی، نتیجے بھی اس کو ایٹرنٹی میں لے جاتا ہے پیچھے کی طرف ازل سے کہ وہ تھی اسی طرح سے، اور اس کے بعد اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اب تک اسی طرح سے رہے گی. قرآن کی روح سے یہ صرف خدا کیا هو الاول والا جسے آپ ابتدا و انتہا کہتے ہیں، وہ صرف اس کے لیے ہے، کسی مخلوق کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اس میں اوریجن میں آنا ہے اور اس کے بعد اس کی انتہا بھی ہے. یہ زبان کا یہ اعجاز ہے کہ ایک لفظ ان کے یہاں موجود ہے کہ جس میں وہ گردشیں دیتے ہوئے مراحل میں سے گزارتے ہوئے چیز کو آگے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی اپنے یہاں ایک تصور دیتے ہیں اس چیز کا، پھر ایک مقام آ جاتا ہے کہ جہاں اس کے بعد گردش نہیں ہوتی. انہو هو یبدئ و یعید. اور اس طرح سے گردش دینے میں ان کے ہاں شفقت اور مہربانی کا، نرمی کا اور سہولت کا تصور بھی ہوتا ہے. یہ عید کا لفظ نہیں سے آیا ہے، یہ مادہ وہی ہے، عید کے معنی بھی ہے بار بار آنے والی، لیکن بار بار وہ آنے والی جس میں شفقت اور سہولت کی چیز بھی ہوتا ہے. گردشیں دیتا ہے شفقت اور سہولت کے ساتھ. اس طرح سے اس طے کو تدریجی مراحل طے کراتا ہوا معاد تک لے آتا ہے، یہ اس کا نقطہ تکمیل. اور یہی نقطہ تکمیل ہے کسی طے کا کہ جو اس کی طرح آتا ہے. انہو هو یبدئ و یعید. میں کہا کرتا ہوں نا کہ کیا کروں قرآن کی یہ آخری آیات، یہ تو کلاسز کے جماعتوں کے نصاب ہونے چاہیے برادران. یہ دو ہی لفظ اور یعید کو اس کو میں کس طرح سے آپ کو چند منٹوں کے اندر اس کا اتفاق کر کے بتا دوں کہ یہ کیا کیا گیا ہے قرآن. یہ تو ایک کورس ہونا چاہیے ہمارے یہاں پر. شاید کبھی قسمت کی آوری ہماری کرے اور یہ قرآن آپ کے یہاں کا نصاب کہیں مقرر ہو جائے، پھر دیکھیے گا کہ جو انسانی کہاں پہنچتا ہے. ہوا یبدئ و یعید. اور کس انداز سے وہ یہ کچھ کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. تباہیوں سے حفاظت کرتا ہوا دیا جاتا ہے. یہ کائنات کی سیاست وجود میں رہنا، خود نسل انسانی کا اس طرح سے آگے بڑھ کے چلے جانا، یہ بتا رہا ہے کہ کتنا حفاظت کا انتظام ہے. ایک انسان کی زندگی کے خلاف تباہیوں کے جو سامان اس فضا میں پھر رہے ہیں، اگر کبھی انسان اس پہ غور کرے تو میں حیرت رہ جائے کہ میں زندہ کس طرح سے ہوں. جاننے والے ان حضرات سے، ڈاکٹر صاحبان سے اور دوسرے بایولوجی والا سے پوچھیے، وہ نظر آئے گا کہ ایک ایک سانس میں آپ کے یہاں اس قدر یہ ہلاکت آفرین جراثیم آپ اندر رہ جاتے ہیں اپنے کہ اس سے بچنا ہی محال نظر آتا ہے. لیکن اس کے سامان مغفرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کچھ انتظام کر رکھا ہے کہ حفاظت ہوتی چلی جاتی ہے. الوسیع. اب دیکھیے کہ مبدا سے معید جو ہے، اوریجن کرتا ہے، گردشیں دیتا ہوا آگے لا رہا ہے، اور اس میں الغفور ہے
حفاظت کے سامان بہم پہنچاتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو سامان حفاظت وہ ہوتی ہے، جیل خانے کا وارڈر قیدیوں کی حفاظت کرتا ہے، اس میں بھی ایک حفاظت ہوتی ہے۔ ایک حفاظت ہوتی ہے جو ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ الغفور کے ساتھ کہا کہ الودود، اس قسم کی حفاظت کے جیسی ماں اپنے بچے کے ساتھی سے چلتا ہے حفاظت۔ کیا خدا کا تصور، محبت سے حفاظت کرنا، یوں حفاظت کیے چلا آتا ہے۔ یہ وہی کر سکتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات کا کنٹرول ہو، ذل عرش المجید، کائنات کا مرکزی کنٹرول اس کے ہاتھ میں، اور پھر اس عرش، اس تخت جو ہے اس کی کبرائی کا، اس تخت کی صفت یہ ہے المجید۔ مجد بنیادی طور پہ تو کہتے ہیں فراوانی اور کثرت سے کسی شے کو دیے چلے جانا، لیکن عربوں کے ہاں سخاوت سب سے بلند شرف انسانیت، سب سے بڑا شرف یا کسی کے لیے سب سے بڑی عزت یا قسم جو اس میں ہو سکتی تھی، ان کے ہاں سخاوت، کریمی، مہمان نوازی یہ ہوتی۔ اس لیے ان کی زبان میں یہ جو لفظ تھا مجد، کثرت سے فراوانی سے کسی شے کو دینا، یہی لفظ پھر بلند ترین شرف کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ مجید ہے اس شرف کا مالک کہ جو کسی کو کثرت سے سخاوت کے بعد حاصل۔ میں نے 3-4 دفعہ لفظ شرف بولا کہ دوسرا لفظ ہمارے ہاں ہے نہیں اس کے لیے۔ عربی میں تو مجد اور شرف دو الگ الگ کیا زبان۔ مجد ان کے ہاں اس شرف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی جوہر کی بنا پر ہو، اور شرف اس شرف کو کہتے ہیں جس میں آبائی نسبت بھی پائی جائے، باپ دادا کی وجہ سے جو شرف ہو۔ قرآن میں خدا کے لیے کہیں شریف کا لفظ نہیں آیا ہے، مجید ہی کا لفظ آیا ہے۔ یہ ہیں اس کے مرادفات۔ کیا ترجمہ کرے گا کہ ان الفاظ؟ عربوں کے یہاں تو بڑی چیز تھی آبائی شرف، جسے آپ کہتے ہیں حسب و نسب کے اوپر ان کا فخر کیا کہنے۔ قرآن نے آ کر اس تصور کو ختم کر دیا کہ عزت اور تکریم جو ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے جوہر ذاتی جو ہے وہ وجہ تکریم ہے تمہارے لیے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اس میں مدد اور مجید کے الفاظ استعمال کیے ہیں، شرف اور شریف کے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس میں فائدہ پایا جاتا ہے آباء و اجداد کی وجہ سے شرافت کا۔ شاید زندگی وفا کر دے قرآن کے ان الفاظ کے متعلق کبھی میں آپ کو تشریح سے بیان کروں تو عجیب چیزیں سامنے آئیں گی۔ ذو العرش المجید، فعال لما یرید، بہت بڑی چیز، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن اس پہ تو وہی بات آ گئی تو جو میں ابتدا سے کہہ رہا تھا کہ ساری تعلیم اس محور کے گرد گھومتی ہے کہ یہاں ہر شے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اب کہا جائے گا کہ صاحب یہاں تو ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو پھر تو قاعدہ اور قانون کہاں ہوا؟ کہیں ہے یفعل ما یشاء، کہیں ہے فعال لما یرید، یہ کیا ہوا؟ ہماری سمجھنے کی ذرا سی بھول ہے۔ یہ کائنات کے 3 گوشے ہیں۔ سب سے پہلا گوشہ یہ ہے کہ جسے قرآن خدا کا امر یا اس کی مشیت کہتا ہے، یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں خدا قانون بناتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ آگ حرارت لے، قانون یہ ہے کہ پانی پیاس بجھائے گا، قانون یہ ہے کہ سینکیا ہلاکت کرے گا، قانون یہ ہے کہ شہد شفا بخشے گا۔ سینکیے کے اندر یہ خاصیت کیوں رکھی گئی؟ شہد کو شیرینی اور نمک کو نمکینی کیوں دی گئی؟ اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں خدا قانون بناتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ اپنے ارادے سے کچھ کرتا ہے، اس کی کوئی اسکیم ہے، اس کا کوئی پلان ہے جس کے مطابق وہ یہ کچھ کرتا ہے۔ قانون جو بناتا ہے یا بنا دیے ہیں اس میں، وہ خالص اپنی مشیت، اپنے ارادے، اپنے پلان، اپنی اسکیم کے مطابق اس نے بنائے ہیں۔ اس میں ہم میں سے کوئی دخل نہیں دے سکتا۔
وہ تو جب ہم وجود میں بھی نہیں آئے تھے اس زمانے کے بنتے چاہیے، جب کوئی بھی نہیں تھا اس زمانے کے بنتے چاہیے۔ وہ قانون بناتا ہے اپنے پلان کے مطابق۔ یہ ہے وہ دائرہ کہ جس کے اندر فعال لما یرید و یفعل ما یشاء، جس طرح سے وہ چاہتا ہے کرتا ہے اپنے ارادے کے مطابق۔ اس کے بعد یہ کائنات آتی ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون کو یہاں وہ نافذ کرتا ہے اور یہاں آ کے وہ کہتا ہے وقت کرنا ہو تقدیر۔ اب ہر شے ہمارے قانون کے مطابق چلنے کی اوپر مجبور پیدا کر دی گئی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہم نے یہ جو قانون بنائے ہیں اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب یہاں یفعل ما یرید نہیں رہا، اب یہاں قانون کے مطابق ہر بات ہو۔ یہ ہے کائنات کا، خارجی کائنات کا دائرہ، جہاں اشیاء کائنات مجبور ہیں قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے۔ جو قانون خدا کا بنایا ہوا یہاں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور معاف رکھیے، زبان سے کہ انسانوں کی یہ کہنا پڑتا ہے، جس خدا نے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ خدا خود یہاں اپنے آپ سے جبر عائد کر لیتا ہے کہ میں اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ کائنات کی ہر شے مجبور ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ قانون مجبور ہے کہ اس میں تبدیلی خدا نہیں کرتا، اس نے خود کہہ دیا کہ میں تبدیلی اس کے اندر نہیں کروں گا۔ اور تیسرا گوشہ آتا ہے انسان کا کہ قانون تو اسی طرح سے غیر متبدل ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ جی چاہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرے، جی چاہے اس کے خلاف ورزی کرے۔ جس طرح سے زندگی بسر کرے گا اس کے مطابق نتائج مرتب ہو جائیں گے۔ جہاں انسان مختار واقع ہوا ہے، قانون مجبور واقع ہوا ہے۔ یہ تین گوشے ہیں عزیزان من، اگر آپ ان تین گوشوں کو سامنے رکھ لیں گے تو قرآن کے یہ مقامات جو متضاد نظر آتے ہیں، بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ کہ صاحب یہی کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ یہ کرتا ہے اپنے اختیار ارادے سے کرتا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کرے۔ دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ خدا جو ہے فعال لما یرید و یفعل ما یشاء، وہ اپنے اختیار و ارادے سے کچھ کر رہا ہے۔ یہ بظاہر چیزیں متضاد نظر آتی ہیں، وہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ قرآن کریم پہ بحیث کلی ہماری نگاہ نہیں ہوتی، ہم اس کے ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں۔ قرآن کے ان تین گوشوں کو سامنے رکھیے، آپ دیکھیے گا کوئی مقام آپ کو مشکل نہیں نظر آئے گا جو حل نہ ہو جائے۔ فعال لما یرید وہ مقام ہے کہ جس میں خدا اپنی مشیت ارادے اختیار کے ساتھ قانون بناتا ہے اور اس کے بعد خود ہی اپنے مطلق قوت کے اوپر خود ہی پابندی عائد کر دیتا ہے کہ میں اب اس قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ یہاں وہ فعال لما یرید نہیں، فعال لما یرید۔ اب یہ کچھ کہنے کے بعد پھر آ گیا انسانی دنیا کی ان انقلابوں کی طرف۔ حال اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، ان پرانی قوموں کی داستان تمہارے سامنے آئی ہے؟ فرعون جیسے، قوم ثمود جیسے، کیا ہوا ان کا انجام؟ قوت اور طاقت تو انہوں نے بڑی جمع کر رکھی تھی، بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن انہوں نے ہمارے قانون کو جھٹلایا تھا۔ اس قانون کو جھٹلانے کے بعد کچھ جواب نتائج تو نہیں نکل سکتے۔ وہ جھٹلاتے تھے اور اپنے ذہن میں سمجھے رہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، خدا تو آگے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے تھا، وہ جا کہاں سکتے تھے، نکل کہاں سکتے تھے۔ خدا ان کو دائیں بائیں سے گھیرے ہوئے تھا، احاطہ کیے ہوئے تھا ان کا۔ خدا کا قانون مکافات عمل، یہ قانون مکافات عمل کہاں ہے جو انسانوں کی دنیا میں نافذ ہوتا ہے؟ خارجی کائنات میں جتنے قوانین نافذ ہیں وہ کہیں لکھتے نہیں دیے اس میں، انہیں انسان اپنے تجربے سے، مشاہدے سے، مطالعہ سے، عقل و فکر کی روح سے خود دریافت کر سکتا ہے۔ تم جس
کور کر سکتی ہو لاز آف نیچر وہ موجود ہے، اس سے کور ہوتا ہے ہماری جہالت کا، اسے اٹھا دیجیے قانون فطر سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی دنیا کے اندر جو قوانین نافذ ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہیں خدا نے وحی کے ذریعے سے انسانوں کو دیا ہے، انسان دریافت کر سکتا تھا ان کو اپنی فکر اور مشاہدے کے بعد لیکن ایک ایک قانون کو دریافت کرنے کے اندر آپ دیکھتے ہیں صدیوں لگ جاتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں برس لگ جاتے ہیں ایک ذرا سے قانون کے انکشاف کے لیے۔ یہ خارجی کائنات کے قوانین کو آپ دیکھیے، ایک قانون کو دریافت کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہزار سال لگ جاتے ہیں، اور پھر اس دوران میں ناکام تجارت سے جو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، جس میں نقصان اس کو پہنچتے ہیں، وہ غفور اور ودود یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان اس طرح سے چھوڑ دیا جائے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میری زندگی کے لیے صحیح قانون کون سا ہے۔ انسان کو یہ قوانین وحی کے ذریعے دے دیے گئے، اور اس لیے کہا کہ ان جو بڑے بڑے جنود تھے ان کو ہم احاطہ کیے ہوئے تھے، ان سے آگے اور پیچھے کون سی چیز تھی جو احاطہ کیے ہوئے تھی؟ بل ہوا قرآن مجید، یہ احاطہ کرنے والی طے ہمارا ضابطہ قوانین قرآن۔ تو اس کا یہ نسبتی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، لیکن قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہی قرآن صحف اولیٰ کے اندر بھی تھا۔ عقیدی طور سے یہ قوانین پہلے دن سے اسی طرح سے دیے گئے تھے۔ قوانین کی تو جزیات اور ڈیٹیل بدلا کرتی ہیں، قانون تو نہیں بدلا کرتی، اس لیے کہا کہ بل ہوا قرآن مجید، پھر وہی لفظ مجید آیا، بہت بڑے شرف اور مجد کا یہ حامل ضابطہ قوانین۔ لیکن اس کی ایک صفت اور بتائیے، اور بڑی اہم صفت ہے برادران عزیز، قانون وہ قانون ہے جو خارجی ماحول سے متاثر نہ ہو۔ قانون تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو کوئی متاثر نہ کر سکے، اسی لیے کہا کہ یہ ضابطہ قانون فی لوح محفوظ ہے۔ لوح ہر چمکنے والی شے کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ابتدا ہوئی تھی تحریر کی، اس زمانے میں یہ ٹیبلٹ یہ مٹی کی تختیاں بنا لیتے تھے اور ان پر ابھار کے نقش بنا دیا کرتے تھے۔ یوں تحریر کی ابتدا ہوئی تھی، اس لیے ان تختیوں یا ٹیبلٹ کو لو یا اس کی جمع اللہ آتی ہے کہا کرتے تھے۔ اب اس کے معنی ہر وہ شے ہے جس سے کچھ تحریر کیا جائے، بشرطے کہ تحریر جو ہو وہ چمکدار ہو، یہ ضروری ہے اس میں۔ تو قرآن فی لوح محفوظ، دوسری جگہ فی کتاب مکنون کہا ہے۔ یہی ضابطہ علم خداوندی میں تھا، قوم محفوظ تھا، اور اب برادران عزیز جب یہ اپنی مکمل شکل میں اس کتاب کے اندر آیا ہے تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے۔ لہذا یہ پہلے بھی لوح محفوظ میں تھا، اور اب انسانوں کو ملنے کے بعد بھی لوح محفوظ کے اندر ہے، محفوظ ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز کہ اگر اس قرآن کے اندر انسان خود اپنے جذبات کی انالیسس کر کے پھر اس کے مفہوم دینے کے لیے کر دے تو الفاظ تو اس کے محفوظ رہ جائیں گے، قانون اس کا محفوظ نہیں نظر آئے گا ہمیں سے، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو اپنے قالب میں ڈال دیا۔ لہذا قرآن کے قانون کو سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو پہلے سے قائم کر کے قرآن کی طرف نہ جائے، یہ شرک ہے عزیزان من۔ قرآن کو خالص قرآن سے سمجھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اپنے غیر متبدل قوانین دیے چلا جاتا ہے۔ سورہ البریز ختم ہوئی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔